حضور کی ناموس پر پہرا دینا، ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرشتوں نے نہیں آنا کہ جناب عالی دین پر حملہ ہو گیا ہے تو جناب فرشتے اتر رہے ہیں، جناب دین پر حملہ ہو گیا ہے، ختم نبوت پر حملہ ہو گیا، ناموس رسالت پر حملہ ہو گیا، یا فلاں جگہ قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا، تو فرشتوں نے نہیں آنا، امت کے ہی افراد نے کھڑا ہونا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، چونکہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری یہ امت کی ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے جو ہے قرآن نازل کیا اور قرآن کی محافظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو جیسے چاہے قرآن کو لکھتا رہے، امت کہے گی یہ ذمہ داری تو اللہ کی ہے، کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا رہے اور کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ذمہ داری تو اللہ کی ہے؟ ذمہ داری رب ذوالجلال کی ہے، حفاظت وہی کرتا ہے، لیکن وہی امت میں سے ایسے افراد کو پیدا فرماتا ہے جو قرآن کی حرمت پر اور دین کی حرمت پر، رسول اللہ کی ناموس پر وہ پہرا دیتے ہیں۔ تو پہرا اسی امت کے افراد نے ہی دینا ہے، اسی امت کے افراد نے ہی پہرا دینا ہے، باہر سے کوئی پہرا دار نہیں آئے گا، کوئی فرشتے نہیں اتریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر کے بعد جو فتنے آتے رہے اس فتنوں کا مقابلہ امت نے ہی کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے معتزلیوں کا مقابلہ کیا، پھر آگے آ جائیں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکبر کا مقابلہ کیا، جہانگیر کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جہانگیر تائب ہو گیا۔ پھر آگے آئے تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گستاخان رسول کا مقابلہ کیا۔ تو ساری تاریخ آپ کو بھری ہوئی ملے گی کہ جنہوں نے اس دین پر حملہ آور ہونے والوں کا مقابلہ کیا اور دین کی حفاظت کی، چونکہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان کے کاندھے پر ہے کہ یہ اپنے اپنے حصے کی اذان دے گا۔ اگر جس نے اپنے حصے کی اذان نہیں دی، کل قیامت میں وہ گرفتار ہوگا، اس کو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ نہیں بچائیں گے اگر اس نے اپنے حصے کی اذان نہیں دی۔ مثال کے طور پر رب ذوالجلال نے اس کو کوئی عہدہ دیا تھا، وہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے سکتا تھا، لیکن وہ صرف تسبیح گھماتا رہا، نہیں میں عبادت سے فارغ ہوں تو میں پہرا دوں گا، تو اس کو اس تسبیح گھمانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، اور جس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو اس کو اس کا جواب دینا ہوگا، وہ گرفتار ہوگا۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ ہم نے اس لیے پڑھی کہ پاکستان میں تقریباً ہر سال جو ہے
ختم نبوت پر حملہ کر کر شاید جو ہے ہمیں جانچا جاتا ہے کہ یہ اب بھی یہ امت ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے تیار ہے یا تھک گئی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملہ تو پہلے سے ہوتا رہا ہے۔ حضور کے زمانے اقدس میں ہی مسلمہ کذاب جو ہے پیدا ہو گیا، اور مسلمہ کذاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رخصتی کے فوراً بعد اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کا نبی تو میں ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھوڑی تھے، میں ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے مانو۔ تو 40,000 کا لشکر جو ہے اس نے اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا، تو ختم نبوت پر جو ہے اس نے حملہ کیا۔ لیکن امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے جو ہے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور پھر ایک انگریزی پروڈکٹ بنا، اور وہ ایسا پروڈکٹ ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ ویسے تو سارے جھوٹے کذابوں کا خاتمہ امت نے کر دیا، لیکن انگریزوں نے ایک جو پروڈکٹ بنایا مرزا غلام قادیانی، اس کی جو نجاست ہے، اس کی جو نحوست ہے، وہ اب تک جو ہے اپنے جراثیم پھیلا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انگریز آج بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، آج بھی ان کو اٹھائے ہوئے ہیں، آج بھی جو ہے ان کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ قادیانی طبقہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قادیانی وہ ہے کہ جو شراب کی بوتل پر آب زمزم لکھ کر مسلمانوں کو فروخت کرتا کہ یہ آب زمزم ہے۔ یہ اتنے بڑے غدار اور اتنے بڑے دھوکے باز ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ جب یہ اپنے لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اور میں بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی یہی پڑھتے ہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے جو محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس محمد سے مراد محمد بن عبداللہ ہے، ایسا ہی ہے، محمد آمنہ کے لال ہے، لیکن ان کے نزدیک محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ کلمہ یہی پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ یہ اتنے بڑے دھوکے باز ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں ختم نبوت پر تحریکیں چلی ہے۔ سب سے پہلا وزیر خارجہ پاکستان کا قادیانی، پھر 53 میں تحریک چلتی ہے تو 53 میں ختم نبوت کی تحریک پر اس قدر زد و خوف اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں کہ 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، صرف اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ وہ لوگ ختم نبوت پر پہرا دے رہے تھے۔ لیکن حضور کے ختم نبوت پر پہرا پھر بھی مسلمان دیتے رہے، یہاں تک کہ 74 میں جب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسمبلی میں پہنچے، اور علامہ شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ و دیگر آپ کے رفقا، انہوں نے پھر اپنے حصے کی اذان دی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اپنے حصے کی اذان دی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس نے اپنے حصے کی اذان نہیں دی وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے۔ آپ کو اپنے حصے کی اذان ضرور دینی ہے۔ آپ اگر ٹیچر ہیں تو آپ کے حصے کی اذان یہ ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو ختم نبوت کا چیپٹر یاد ہو کہ حضور خاتم النبیین ہے، دلائل کے ساتھ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر باپ ہیں تو آپ کے بچوں کے عقائد درست ہو، یہ آپ کی اذان ہے۔ لیکن جب اسمبلی میں پہنچنے والے اسمبلی پہنچے تو انہوں نے بھی پھر اپنے حصے کی اذان دی، اور قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا کہ قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے، دھوکے باز ہے۔ اب دیکھیں کہ مندر بنانے والے اگر مندر بنائے، چرچ بنانے والے چرچ بنائے،
اور وہ اپنی عبادت کرے تو پاکستان میں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ لوگ گھنٹے بھی بجاتے ہیں، بعض اوقات گھنٹوں کی آوازیں مسلمانوں کے گھروں میں آ رہی ہوتی. بعض اوقات ہمارے پاس ہمارے مسلمان آتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہندو ہے، وہ جب اپنی عبادت کرتے ہیں تو ان کی آواز ہمارے گھروں میں آ رہی ہوتی. تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھر میں کر رہے ہیں بھائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی آئین میں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی مسلمان نہیں ہیں. اسلام کی چادر اوڑھ کر یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے. قادیانی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی لیے پاکستان کے آئین میں یہ شک بھی ہے کہ قادیانی اگر اپنی عبادت گاہ بنا بھی لے تو اپنی عبادت گاہ پر یہ مینار نہیں لگا سکتے، کیونکہ مینار لگائیں گے تو مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا کہ شاید یہ ہماری مسجد ہے. تو ان کی یہ دھوکے بازی نہیں چلے گی. یہ اپنی عمارت پر گنبد نہیں لگا سکتے کہ ان کی یہ دھوکے بازی ہوگی. پاکستان میں ان کی دھوکے بازی نہیں چلے گی. اور اگر یہ اپنی عبادت گاہ بنا بھی لے تو ان کو اذان کہنا جرم ہے. اپنی عبادت گاہ بنا بھی لے تو یہ اقامت کہنا ان کے لیے جرم ہے. اور اگر یہ قربانی کو مان بھی لے تو قربانی کرنا ان کے لیے جرم ہے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے آئین میں الحمدللہ یہ پاکستان کے آئین میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. چونکہ یہ دھوکے باز دنیا کا بدترین دھوکے باز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کر مرزا غلام قادیانی مراد لیتا ہے. پڑھتا کلمہ ہے لفظ محمد سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ اس کے نزدیک مرزا غلام قادیانی ہے. اور مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے. جو مرزا کو نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں. پاکستان کے آئین کو یہ تسلیم نہیں کرتے. ابھی جو ہے ہر سال ہی تقریباً یہ مسائل ہو رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ قادیانیوں کو سب سے زیادہ نقصان اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کے اس قانون کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ یہ سب اپنا زور لگا بھی لیتے ہیں، یہ کہہ بھی لیتے ہیں بھائی یہ مولوی فتنہ پرور لوگ ہیں، انہوں نے ہم پر فتوے لگائے ہوئے، ہم ایسے نہیں ہیں. اگر یہ کہہ بھی لیتے ہیں، کسی کو قائل کر بھی لیتے ہیں کہ یہ عالم ایسے ہیں، یہ مفتی ایسے ہیں، تو یہ مولوی ایسے ہیں، سامنے والا کہتا ہے چلو جی سب ایسے ہیں تو پاکستان کے آئین میں تمہیں کافر کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر جو ہے ان کی سمجھے کہ مٹی پلید ہو جاتی ہے، یہاں پر یہ زہر ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا. تو پھر یہ اپنے آقاؤں کے پاس گئے ہیں اور کہا ہے کہ پاکستان سے کسی طرح اس قانون کو ختم کرواؤ. اور اس قانون کو ختم کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا ہے. چند سالوں پہلے اس قانون کو تقریباً جو ہے غیر مؤثر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ تو جو ہے امیر المجاہدین نے جو ہے سارے پاکستان کے مسلمانوں کا قرض ادا کیا، ورنہ سارے پاکستان کے مسلمان پھنس جاتے کہ تم نے ختم نبوت پر پہرا کیوں نہیں دیا. تو وہ تو اس مرد مجاہد نے جو ہے علم بلند کیا اور اس قانون پر پہرا دیا اور اس وقت کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور ان کو یہ قانون جیسا تھا ویسا کرنا پڑا اور اپنی شکوں کو، اپنی تبدیلی کو واپس لینا پڑا. اللہ ان کی قبر پر رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. پھر یہی مسئلہ ہوا کہ ایک قادیانی پکڑا جاتا ہے تفسیر صغیر جو ہے بانٹتا ہوا، قرآن مجید میں تحریف کرتا ہوا، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. پھر جو ہے چیف جسٹس جو ہے اس کی شقوں کو ختم کرتا ہے اور ختم کر کر جو ہے اس کو بری کرتا ہے. تم نے بری کر دیا، اس نے اپنی سزا کو پا لیا. تمہارے مطابق جو قانون بنا بعد میں بنا، اس کی گرفتاری پہلے ہوئی، لہٰذا قانون کا اس پر اپلیمنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہو گیا.
لیکن جو تم نے مشکوک باتیں کی وہ جو ہے اہل اسلام کو جو ہے تم نے شک و شبہ میں مبتلا کر دیا. کہلاتے کیا ہے؟ چیف جسٹس. ہر بات میں آئین کا حوالہ دیتے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پر بھی آئین کا حوالہ دیتے اور بتاتے. ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا میں ہر مذہب کو جو ہے اپنی آزادی ہوتی ہے. انہی پر رکھ کر کہا گیا کہ اگر یہ بھی پاکستان میں آزادی سے گھومے, آزادی سے اپنے مذہب کا پرچار کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ہمارے چیف جسٹس نے کہا. پھر دیکھا کہ لوگ جو ہے جذباتی ہو رہے ہیں تو پھر مختلف تعویلات جو ہے دوبارہ نیوز چینل پر آنا شروع ہو گئی. تو یہ جو ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا کرے. لیکن ایسے لوگ جو ہیں موجود ہیں جو اس لابی کے لیے کام کر رہے ہیں, جو اس قانون کو غیر مؤثر کر رہے ہیں, اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور قادیانیت کو مسلمانوں کی صفوں میں لانا چاہتے ہیں. اور پیارے بھائیوں یاد رکھیں کہ ختم نبوت یہ اتنا نازک اور اتنا سنجیدہ ٹاپک ہے کہ اگر اس میں کسی کو تذبذب ہوا تو وہ ایمان سے گیا. اور قادیانیت اتنا بڑا دھوکے باز ہے اور اس قدر چپڑی چپڑی باتیں کر کر اور اپنی جو ہے مٹی کی عمارت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ کہیں گے یار سچ تو بول رہا, یہ تو ایسے ہی ہم نے اس کو کافر قرار دے دیا. لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں, وہ دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس کو اس قانون کے پیچھے جو ہے چھپا کر چیف جسٹس نے اس آیت مبارکہ کو جو ہے اس قانون کو ذکر کر کر یا ان کی مذہبی آزادی کو ذکر کر کر چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے وہ جو ہے اپنے فیصلے میں کوڈ کی ہے. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی, قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. تو قادیانی اگر اپنا پرچار کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے حفاظت کرنی ہوگی تو کر لے گا, تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے. اور بھائی ہمارا مسئلہ ہے, رب ذوالجلال نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور حفاظت ہم نے ہی کرنی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ اپنے بندوں سے ہی حفاظت کروائے گا, تم نے حفاظت نہیں کرنی, تم نے تو جو ہے ان کے نمک کو حلال کرنا ہے. پھر تو پیارے بھائیوں ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, اپنے لیے کرتے ہیں. اور ختم نبوت پر اگر آپ پہرا دیتے ہیں, ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کرتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ آپ کے اپنے لیے ہے, بھائی جنت ملے گی. لیکن ناموس رسالت پر آپ جب پہرا دیتے ہیں تو آپ اپنے لیے کرتے ہیں, اپنے لیے کرتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب مدینہ چلے گئے تھے اور مدینہ چلے گئے تھے کہ اب ساری زندگی ہم مدینے میں گزاریں گے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا مہر علی وہاں ہماری نبوت پر حملے ہو رہے ہیں اور آپ یہاں پر ہیں, جاؤ ہندوستان. آپ دوبارہ آئے اور مرزے کو آپ نے چیلنج کیا, لیکن مرزا آپ کے سامنے نہیں آیا. اور پھر آخر چیلنج کیا ہوا کہ وہ کہنے لگا جو اچھی تفسیر لکھے عربی میں وہ حق پر ہے. کرتا کیا, نبوت کا دعوے دار ہے کہ میں نبی ہوں اور لاہور میں موجود ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب بھی لاہور میں موجود ہے کہ تو بادشاہی مسجد میں آ جا اور مجھ سے کلام کر کہ تو کیسا نبی ہے, کلام کر مجھ سے آ کر. تو مرزا کہنے لگا کہ اس طرح تو میں نہیں آؤں گا, میری جان کو خطرہ ہے, جو اچھی تفسیر لکھے وہ حق پر ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تیری یہ چیلنج تیرا بھی قبول ہے, تو آ جا بادشاہی مسجد میں, اچھی تفسیر دونوں لکھیں گے لیکن جس کا قلم خود بخود لکھے وہ حق پر ہے, جس کا قلم خود بخود لکھے وہ حق پر ہے. پھر بھی یہ نہیں آیا.
پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا تھا کہ جس کا قلم خود بخود لکھے وہ حق پر ہے، کیا آپ کا قلم خود لکھتا؟ اگر وہ آتا آپ کا قلم خود لکھتا تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میری پیٹھ پر محمد عربی کا ہاتھ تھا، یہ قلم تو کیا اگر میں مردے بھی زندہ کرتا تو وہ زندہ ہو جاتا۔ تو یہ ختم نبوت کا جو پہرہ دار ہوتا ہے یہ اس کی شان ہوتی۔ مرزا ناصر جب آیا تھا قومی اسمبلی میں 52 گھنٹے تک جو ہے یہ دلائل دیتا رہا تھا، جب آخری مرتبہ آیا بڑا ڈسٹرب ہو رہا تھا، کپ کپا رہا تھا، اور بند کمرہ تھا اور ان کیمرہ تھا، کیونکہ اسمبلی میں یہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، اسمبلی میں آ کر دلائل دینا قانون اجازت نہیں دیتا تھا کیونکہ یہ اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، تو ان کیمرہ یہ دلائل دے رہا تھا۔ تو اس وقت جو ہے جو یہ محضر نامہ لے کر آیا تھا تو ایک کبوتر کا پر اوپر سے آیا اور وہ بھی تازہ نجاست سے لتھڑا ہوا آ کر اس کے محضر نامے پر گرا۔ مرزا ناصر نے اس کو ہٹایا تو سارا محضر نامہ جو ہے غلاظت سے بھر گیا، وہ کپ کپانے لگا، کہنے لگا پانی پلاؤ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اور پھر جو ہے تھوڑی دیر بعد وہاں سے ملعون چلا گیا۔ پھر نورانی میاں کو کسی نے کہا حضور یہ تو آپ کی کرامت ہو گئی کہ کیسا ذلیل ہو کر گیا ہے، تو نورانی میاں نے کہا یہ نورانی کی کرامت نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو امت کو صرف کوشش کرنی ہوتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیشہ ہم ختم نبوت کے پہرہ دار رہیں گے، ختم نبوت پر پہرہ دار رہیں گے، اور ناموس رسالت کے انشاءاللہ ہمیشہ ہم سپاہی رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اسی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔